الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ قیامت اور آخرت کے احوال میں ہم بالکل اخیر کی باتیں کر رہے ہیں۔ اتنا لمبا سلسلہ اسی لیے چلایا کہ شاید کسی کو کچھ سمجھ آ جائے اور دنیا اور اس کی حقیقت کے بارے میں کچھ وہ جانے۔ گزشتہ جمعہ کو جہنم کے بارے میں کچھ باتیں یاد رکھیں، جو بھی بیان کیا جاتا ہے وہ کچھ ہی ہوتا ہے، سب کچھ نہیں بیان ہو رہا، نہ ہی کیا جا سکتا ہے، اور اگر کیا بھی جائے گا تو سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا۔ جہنم کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ سماعت کی، اور آج بھی جہنم کے ساتھ ہی ساتھ جنت کے بارے میں بھی کچھ سماعت کریں گے، کیونکہ خوف اور امید یہ دونوں لگام کی طرح ہیں۔ آدمی کو سیدھا چلانے کے لیے یہ چیزیں کام آتی ہیں۔ وہ کوئی کام آدمی تب کرتا ہے جب کسی چیز کو پانا ہے، طلب کرنا ہے، کسی کا شوق ہے، اور کبھی وہ کام اس لیے چھوڑتا ہے کہ کسی بات سے اس کو ڈر لگتا ہے۔ تو یہ قرآن شریف میں بھی کئی جگہوں پر آیا ہوا ہے ایسی چیزیں، جنت دوزخ کی، اسی طرح اس میں بھی آیا ہوا ہے۔ میں کچھ موٹی موٹی چیزیں میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور یہ جس کو ہم جہنم کہتے ہیں تو وہ اس کے نام میں سے ہے۔ ایک جہنم ہے، سعیر ہے، لظا ہے، حطمہ ہے، حاویہ ہے، یہ سب اس کے نام ہیں۔ یہ 7 الگ الگ نام آتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور قرآن شریف میں حامیم والی صورتیں بھی 7 ہیں۔ تو جو پڑھے گا روزانہ تو اس کا یہ 7 دروازوں سے بچاؤ ہو جائے گا۔ وہ صورت وہاں پہ کھڑی رہے گی، ہر دروازے پر ایک صورت، کہ جب وہ آدمی آئے گا تو اس کا بچاؤ ہوگا۔ مفہوم حدیث۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ سب پڑھنا چاہیے، اور اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو سیکھنا چاہیے تاکہ قرآن شریف کی تلاوت ہم کر سکیں۔ جنت کے یہ 7 دروازے جہنم کے ہو گئے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے جنت کے ہیں۔ اور جنت یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے انعامات کا مظہر ہے، کہ جتنی رحمتیں اور اللہ کی جو انعام اور اکرام جو ہیں وہ جنت میں سب کھل کے وہ سب ظاہر ہوگا۔ اور جہنم یہ اللہ کے کیا حیر و غضب کی جگہ ہے، لہذا وہاں پر جیسے دنیا میں اس کی جھلک ملتی ہے کہ کبھی کسی پر کبھی ہم پر یا کسی پر بہت زیادہ نعمتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور کبھی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تکلیف میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے،
جب اچھا ہوتا ہے تو بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ ایک جھلک ہوتی ہے. جنت اور جہنم میں یہ بالکل بہت اعلیٰ پیمانے پر ظاہر ہوگا. اگر غضب اور قہار ہے تو وہ بھی ایسا ہوگا کہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور جنت میں جو نعمتیں دی جائیں گی ان کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں اللہ نے وہ چیزیں رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کانوں نے سنا، نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا. وہ آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا ہوگا. اور پوچھنے والوں نے پوچھا کہ جنت اور دوزخ کہاں پر ہے؟ آسمان کے اوپر ہے یا کہاں پر ہے؟ کون سے آسمان میں ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ جنت اور یہ سب دوزخ ہے، وہ زمین اور آسمان میں سمانے والے کہاں ہیں؟ وہ سما ہی نہیں سکتے، کیونکہ جنت میں جتنے درجے ہیں اعمال کے مطابق سب کے الگ الگ درجے ہوں گے. تو ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا جو فرق ہے، فاصلہ ہے، وہ ایسا ہے جیسے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے. اتنی ایک زمین سے، اس طرح سے یہ درجے سمجھتے ہو، کیٹیگری سمجھ لیں آپ، اس کو ڈگری سمجھ لیں. درجے کو آپ پوسٹ بھی سمجھ سکتے ہو. مثال کے طور پر پولیس ڈپارٹمنٹ میں جیسے ہوتا ہے کہ کوئی کانسٹیبل ہے، پھر کوئی پی آئی ہے، کوئی ایس پی ہے، پھر ایس پی ہے، سب سے اوپر کمشنر ہے. تو یہ سب الگ الگ درجے ہوئے نا. تو یہ جو درجے ہیں جو لوگوں کے ایمان اور اعمال کے مطابق ملیں گے، تو نچلے والے درجے سے اوپر والے درجے میں اتنا فاصلہ ہے، اتنا فرق ہے، جیسے یہاں سے بیٹھے بیٹھے زمین سے ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، کتنے دور ہیں، اتنا فرق ہوگا. اور تب آدمی یہ کہے گا کہ کاش اور محنت کر لیتا تو کچھ اور زیادہ مل جاتا. ابھی تو ہمارا یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات سنتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے یا یہ کرنے سے مغفرت ہو جائے گی. جیسے شفاعت کے بارے میں ہم نے سنا کہ جو بھی ایمان پہ دنیا سے گیا تو پھر اس کا نجات ہونی ہے بعد میں. تو ہم تو اتنے میں ہی خوش ہو گئے کہ چلو ایمان کے ساتھ جانا ہے، پھر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں بچ جائیں گے. لیکن فرماتے ہیں کہ جو گنہگار گناہ کرتے کرتے نیکیاں نہیں ہیں، اور جو مسلمان اس طرح سے گیا دنیا سے اور پھر اس کی بخشش ہو گئی، عمل کچھ نہیں، ایمان ہے. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان جنت میں داخل ہونے کی چابی ہے. تو ایمان ہے، تو جب ایمان جنت میں داخل ہونے کی چابی ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ جب ایمان ہی پر دار و مدار ہے کہ ایمان ہوگا وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، یہ تو چابی ہے اس کی. تو چابی تو ہمارے پاس آ گئی، اب اللہ کرے بس سلامت لے کر دنیا سے جانا ہے. اس چابی کو کھو نہ جائے، راستے میں بھیڑ میں کھو نہ جائے. یہ پیسے کمانے اور دھندے اور دنیا داری اور یہ سب رشتے سنبھالنے کے چکر میں یہ چابی کہیں گر نہ جائے، دھیان رکھنا. یہ سب چل رہا ہے، چھیننے والے بہت سارے لوگ ہیں. یہ ایمان کی چابی گئی، پھر سب کچھ چلا گیا انسان سے. تو یہ جنت میں داخل کرے گا تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نمازی، ایک روزے والا، ایک تقوی والا، ایک حرام سے بچنے والا بھی جنت میں جائے گا، اور جو گنہگار ہے کچھ نیکی نہیں صرف ایمان، وہ بھی جنت میں جائے گا. تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو یہ فرق کیا ہے؟ بہت سارا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق تو چھوٹا ہے، اتنا بڑا فرق ہے. حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو گنہگار صرف ایمان کی بنیاد پر جنت میں چلا جائے گا تو وہ جنت میں تو جائے گا لیکن غریب جنتی ہوگا. اس کی مثال میں دنیا میں بھی آپ کو دے سکتا ہوں. وہ کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ ایسے دے سکتا ہوں کہ ہم سب کے پاس پیسہ ہے، مال تو سب کے پاس ہے. یعنی ایک تو وہ ہوتا ہے جو بالکل مسکین ہے، کچھ بھی نہیں،
یعنی کھانے کے لیے بھی اس کو مانگنا پڑتا ہے کہ مجھے کھانے کے لیے دو، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، گھر رہنے کے لیے گھر بھی نہیں، ایک تو وہ ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ہے، اب ہم سب کے پاس ہے، لیکن کیا سب برابر ہیں؟ ایک کے پاس مال اتنا ہے کہ وہ سائیکل پر جا رہا ہے، بھائی مال ہے تبھی سائیکل ہے، ورنہ ایسا بھی لوگ ہوتا ہے کہ سائیکل کے پیسے نہیں ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس مال ہے، 2 ویلر ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس 4 ویلر ہے، تو دونوں برابر ہوئے۔ اچھا 4 ویلر والے بھی کتنے ہیں؟ ایک الٹو والا ہے، ایک فارچونر والا ہے، تو دونوں برابر ہو گئے۔ ایک فارچونر والا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا مالدار ہے، لیکن وہیں سامنے کوئی مرسیڈیز اور اوڈی والا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح کوئی بنگلے والا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اتنا 10 کمرے کا اس کے پاس روم ہے، تو وہاں پہ 10 کمرے کا روم ہے، اور دوسری طرف 4 لوگوں کے لیے رہنے کے لیے 30 منزلہ عمارت ہے، ہیلی پیڈ ہے، سوئمنگ پول اور پرسنل ہاسپٹل ہے 4 لوگوں کے لیے۔ شاید سمجھ گئے ہوں گے کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ دونوں مال میں برابر ہے؟ مال تو ہے، ہمارے پاس بھی، اور جس کے پاس 1000 کروڑ روپے ہیں اس کے پاس بھی مال ہے، لیکن فرق کتنا ہے؟ کتنا فرق ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے۔ تو جنت میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ اچھا میں نے کہا کہ جنت کی چابی ایمان ہے، تو آپ نے ایک اور حدیث بھی سنی ہوگی کہ جنت کی چابی نماز ہے، سنا ہے نا؟ اب یہ 2 چابیاں ہو گئی۔ اب کسی کو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب جنت کی چابی نماز ہے، اور ابھی میں کہہ رہا ہوں یہ بھی صحیح ہے، نماز ہے وہ بھی آتا ہے، اور یہ کہ جنت کی چابی ایمان ہے، تو اس کا مطلب کیا بنا پھر؟ کیونکہ صرف ایمان نہیں ہے اور صرف نمازیں پڑھی وہ آدمی جا سکتا ہے جنت میں، لیکن یہاں پہ تو یہ فرمایا کہ جنت کی چابی نماز ہے، اور میں نے کہا کہ جنت کی چابی ایمان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ ہمارے علماء کرام یہ سب گتھیاں سلجھا کے گئے ہیں، ہمیں صرف اس کو پڑھنا ہے اور پھر سمجھنا ہے، لیکن ہم وہیں پہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہم وہ کام نہیں کرتے، لہذا زندگی بھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور ایسے ہی ادھر ادھر نکل جاتی ہے۔ مفسر شرعی الحکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میرات المناجم میں اس کی شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ ایمان یہ کیا ہے؟ ایمان جنت کی چابی ہے، اور جو نماز ہے وہ جنت کی چابی کے دندانے ہیں۔ چابی کوئی بھی کی ہوتی ہے، چابی تو وہ کیسی ہوتی ہے؟ پکڑنے والا ہوتا ہے ایک لمبا سا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ڈنٹی کہہ دیں آپ اس کو، اور پھر ہر چابی میں دندانے ہوتے ہیں، پتہ ہے نا؟ سب چابی میں دندانے ہوتے ہیں، وہی کمال ہوتا ہے۔ چابی تو سب کے پاس ہوتی ہے، لیکن ایک کی چابی دوسرے میں نہیں لگتی، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی دندانے ہوتے ہیں۔ اس کا جو آکار اور اس کا جو شیپ اور اس کے جو کہیں پہ وہ کھانچ جو کی جاتی ہے، وہی اوپر نیچے لمبی چوڑی کی وجہ سے جو چابی اس میں لگتی ہے اس میں پھر دوسری چابیاں نہیں لگتی، اس طرح سے سسٹم ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ایمان جو ہے وہ اس کا پکڑنے کا وہ ہتھا ہے۔ اب جس کے پاس یہ ہے، اور نماز جو ہے وہ اس کے دندانے ہیں، 5 دندانے ہیں۔ تو جنت میں جس کو جانا ہے، ایمان بھی اپنا سلامت رکھے اور اس کے دندانے کو بھی سنبھال کے رکھے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا، ایسا مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس چابی تو ہوتی ہے، چابی میں دندانے نہیں ہوتے۔ اب وہ جنت کا چابی کیسے کھولے گا؟ سمجھ رہے ہو؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، ایمان ہے، تو اس کے پاس ایسی چابی ہے کہ جس میں دندانے بولتے ہیں، گجراتی میں کیا بولتے ہیں؟ جو بھی سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں تو بس کافی ہے، سمجھنا ضروری ہے، لفظ جو بھی ہوں۔ تو وہ دندانے بغیر، تو یہ سمجھ میں آ گیا؟ تو ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں، اور جو ہم کو سمجھنی چاہیے۔ اور آخرت میں اور جہنم میں، حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک بڑی چٹان، بہت بڑی چٹان اگر اوپر سے گرائی جائے، اس کے کنارے سے، دوزخ کے کنارے سے اس چٹان کو اگر گرایا جائے، تو اس کو نیچے تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے؟
وہ سمجھانے کے لیے کہ جہنم کی گہرائی کتنی ہے. جیسے کہا کہ نماز نہیں پڑھے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم کہتے ہیں ہاں ہو جائے، اگنور کر دیتے ہیں، سمجھتے نہیں بات کو کہ یہ کیا دھمکی دی جا رہی ہے. یہی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آدمی کے سر کے برابر شیشے کا گولا، سر کے برابر شیشے کا گولا اگر آسمان سے پھینکا جائے، گرایا جائے، سر برابر شیشے کا گولا آسمان سے گرایا جائے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ وہ رات سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا. پھینکا جائے آسمان سے اتنا گولا شیشے کا، تو اور زمین اور آسمان کے درمیان کا راستہ ہے 500 سال کا. کتنا؟ یہاں سے وہاں پہنچنے میں وقت لگتا ہے 500 سال. تو وہ طے کرنے میں 500 سال کا راستہ طے کرنے میں اگر شیشے کا گولا سر کے برابر، آدمی کے سر کے برابر ڈالا جائے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ وہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رات سے پہلے وہ زمین کو چھو لے گا، گر جائے گا. لیکن اگر بڑی چٹان، شیشے کے برابر گولا نہیں، بڑی چٹان، تو سمجھ رہے ہو کتنی بڑی ہوتی ہے، وہ اگر جہنم کے کنارے سے گرائے جائے کہ اب گرتے گرتے جہنم کے تہ تک پہنچ جائے جو اس کی گہرائی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ گرتے ہوئے، اس شیشے کا گولا تو ایک دن بھی نہیں ہوا، اور اس کو کتنے دن لگیں گے؟ 1 دن 2 دن 4 دن. فرماتے ہیں کہ 70 سال میں بھی وہ نیچے تک نہیں پہنچے گی. 70 سال، سمجھ رہے؟ 70 سال، دن نہیں، مہینے بھی نہیں، 70 گھنٹے بھی نہیں. اگر کہیں جانا ہے 70 گھنٹے، 70 آورس کا اگر راستہ ہے تو ہم کو کتنا بڑا لگتا ہے. او ہو 24 तेरी बोते 3 દિવસ ને 3 રાત થઈ. صحیح بات ہے، 70 گھنٹہ کتنا لمبا ہوا. وہ فرماتے ہیں کہ وہاں سے گرایا جائے 70 سال میں وہ پہنچے گا بھی نہیں. یہ نہیں کہ پہنچ جائے گا، کہاں تب بھی نہیں پہنچے گا. اب حقیقت میں کتنا ہے وہ تو اللہ ہی جانے. اور یہ سب سمجھانے کے لیے ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ سب اتنا ہوتا ہے. تو یہ ہے جہنم. اور جہنم میں کیا ہوگا جب دوزخ میں، پھر اس میں بھی بہت ساری کیٹیگری ہیں، سب کو الگ الگ عذاب، سب کو الگ الگ، جیسے اعمال ویسی سزا. اب وہاں پر آگ ہے وہ تو سب کو پتا ہے. اب وہ آگ برابر لگے، اس کے لیے دوزخیوں کے جسم بڑے بڑے کر دیے جائیں گے. اور کتنے بڑے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دوزخ کی داڑھ جو ہے، داڑھ، دانت کے پاس بعد جو داڑھ ہوتی ہے، وہ ایک داڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. اتنی، اب کتنا قد ہوگا. اور 2 کندھوں کے درمیان کا فاصلہ، 2 کندھوں کے درمیان دوزخی کے فاصلہ کیا ہوگا؟ وہ فاصلہ ایسا ہوگا کہ یہاں سے ایک کندھے سے ایک سوار گھوڑے پر بیٹھ کر نکلے تو 3 دن میں دوسرے کندھے تک پہنچے گا. 3 دن کے راستہ جتنا. اور دوزخی کی بیٹھنے کی جگہ اتنی بڑی کر دی جائے گی، حدیث مبارکہ میں آتے جیسے مکہ اور مدینہ کے درمیان کا راستہ ہے، یعنی تقریباً 450-500 کلومیٹر، 400-500 کلومیٹر جتنا وہ بیٹھنے کی جگہ کر دی جائے گی. اچھا، اس کے پیچھے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس کے پیچھے کا ایک سائنس، آپ سائنس والوں کو سمجھ میں آ جائے گا. وہ اس لیے کہ جب ایریا بڑھے گا تو سزا زیادہ حصے پہ لگے گی، زیادہ تکلیف ہوگی. جیسا کہ اگر اتنے حصے میں یہ جو پورا ہے انگلی کا، اتنے حصے میں اگر آگ لگی یا سوئی لگی یا جو بھی تکلیف ہوئی تو اتنی ہی ہوگی. لیکن اگر پوری انگلی کو لگے، ایریا زیادہ ہو گیا تو تکلیف زیادہ ہوگی. تو اب جہنم میں تو پورے جسم کو لگنا ہے، تو جب پورے جسم کو لگے گا تو تکلیف کتنی ہوگی. لیکن اس میں بھی اور زیادہ تکلیف ہو اس کو تو کیا کر دیا جائے گا؟ ایریا بڑھا دیا جائے گا. مثال کے طور پر یہ سائنس والے ابھی جو کر رہے ہیں، جو کول ہوتا ہے، کولسا، تو وہ اتنا ایسا ہوتا ہے، باہر کی جو اس کا جو سپاٹی ہوتی ہے وہ جلتی ہے. اب اس کو پورا بھرپور اپیوگ کرنے کے لیے اس کا پاؤڈر بناتے ہیں. یہ پاؤڈر کیوں بنایا جاتا ہے؟
اسی لیے کہ صرف اتنا ایریا کور نہ ہو بلکہ ایک ذرہ ذرہ اس کا استعمال ہو اور اس کی ایفیشنسی بڑھے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے، تو وہ دوزخیوں کو بڑا بڑا جسم کر دیا جائے گا یہ، اور اس کی جو جلد ہے چمڑی، وہ چمڑی اتنی موٹی کر دی جائے گی کہ فرماتے ہیں 42 ہاتھ، یعنی سمجھے کہ 60-65 فٹ یہ چمڑی کی موٹائی ہوگی، اور اس پر دوزخ کی آگ اتنی سخت ہے کہ دنیا کی جو آگ ہے وہ دوزخ کی آگ کو 2 مرتبہ سمندر میں گوتا دیا گیا، پھر دنیا میں آئی، اور اس کا دوزخ کی آگ کی یہ دنیا کی آگ 73واں حصہ ہے۔ کتنا ماں؟ ڈیوائیڈیڈ بائی 2 یا 4 نے ڈیوائیڈیڈ بائی 70، تو بھی دنیا کی آگ کا حال کیا ہے ہمیں معلوم ہے کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو وہ دوزخ کی آگ اتنی سخت ہے، اور وہ سختی کی وجہ سے وہ چمڑی جو ہے وہ فوراً جل جائے گی نا۔ اب جب جل جائے گی، جب آدمی کا جل جاتا ہے اور حصہ جھوٹا ہو جاتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے، میری بات سمجھ رہے ہو؟ اتنی مار پڑی یا اتنا جل گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ حصہ، گجراتی میں کہتے ہیں کھوٹو پڑے گی، تو اب احساس نہیں ہوتا۔ تو دوزخ کی آگ تو اتنی سخت ہے تو فوراً جل جائے گی چمڑی، جسم، تو پھر احساس تو نہیں ہوگا، لیکن وہاں تو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ عذاب ہو، اس لیے یہ ہوگا کہ دوزخیوں کی چمڑی ایک ایک سیکنڈ میں کئی مرتبہ بدل لی جائے گی، نہیں لمحے وہ چینج ہوتا رہے گا کہ ایک لمحے میں چمڑی جل گئی، احساس ختم، ڈیڈ ہو گیا، وہ پھر سے نئے سیلز آ جائیں گے، نئی چمڑی آ جائے گی، تاکہ اس کے مسلسل میں ایک لمحے بھی اس کو راحت نصیب نہ ہو۔ اتنی خطرناک وہ سب ہوگا، پھر یہ لوگ چلائیں گے، سب کچھ کریں گے، یہ ہوگا، اور پھر ان کو پھر بھوک لگے گی۔ جنتیوں کا یہ حال ہوگا کہ انہوں نے حوض کوثر پی لیا۔ حوض کوثر کی خوبیوں میں سے ہے کہ جو ایک مرتبہ پی لے اس کو نہ کبھی پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی۔ تو جنتیوں کو کھانا ملے گا، اور کھانے میں اناج نہیں ہوگا، کھانے میں پھل اور میوے ہوں گے، کیونکہ اناج بھوک مٹانے، پیٹ بھرنے کے لیے کھایا جاتا ہے، اور پھل کس کے لیے کھائے جاتے ہیں؟ لذت کے لیے کھائے جاتے ہیں پھل۔ آپ کو کہیں کھانے کی ہم کو دعوت ہے، ہم کھانے کے لیے گئے، اب جیسے ہی گئے دسترخوان کو بٹھایا اور سامنے کیلے اور سیب اور انگور رکھ دیے، تو آدمی سوچے گا نہیں کہ دعوت کھانے کی دی تھی، یہ پھل کیوں لایا ہے؟ کیونکہ یہ پھل کب آتا ہے؟ لذت کے لیے۔ جب آدمی کھا لیتا ہے پھر ایسے ہی فریش ہونے کے لیے وہ کھاتا ہے، یا اور فوائد اس کے بہت سارے ہوتے ہیں پھل کے۔ جنت میں پھل اور میوے ہیں، وہاں پہ اناج باجرہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ جنتیوں کو بھوک ہی نہیں لگے گی، وہ کھائیں گے، مزے کے لیے کھائیں گے، لذت کے لیے کھائیں گے، ان کو کھلایا جائے گا۔ اور جنت میں وہ نعمتوں کا حال یہ ہوگا کہ آدمی بیٹھے بیٹھے اگر اوپر سے پرندہ گزرا اور دل میں خیال آیا جنتی کا کہ یہ پرندہ کھانا ہے، ابھی دل میں خیال آیا، وہ پرندہ بھنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا فوراً، کوئی تکلیف نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، وہ کھائے گا۔ اب اس طرح سے سب تمنا کریں گے تو وہ ختم نہیں ہوں گے پرندے۔ اب جیسے ہی اوپر دیکھے گا وہ پرندہ وہی جا رہا ہوگا۔ اسی طرح کوئی درخت دیکھ کر اس کو ہوگا کہ اس کا پھل مجھے کھانا ہے، درخت کی ٹہنی خود جھک کر اس کے پاس آ جائے گی، وہ پھل توڑ لے گا، اور جیسے ہی پھل توڑے گا دوسرا پھل وہیں پہ لگ جائے گا، ٹہنی واپس اپنی جگہ پہ جائے، کیونکہ فانی یہ دنیا میں ہے کہ ہم استعمال کرتے ختم ہوتا ہے، جنت میں ختم نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر کتنی ہی ٹیسٹی سے ٹیسٹی چیز، لذت سے لذت چیز، آدمی کا فیوریٹ سے فیوریٹ کھانا، جب آدمی کھاتا ہے کچھ نوالوں کے بعد، کچھ کھانے کے بعد، پھر وہ
اس کو بور ہونے لگتا ہے، دل بھر جاتا ہے، پھر سمجھنا لذت کم ہو جاتی ہے، ہوتا ہے نا. جیسے کسی کو کوئی چیز پسند ہے، وہ کہتا ہے وہ بناؤ، اب ایک نوالا کھایا، آہا مزہ آ گیا، سبحان اللہ الحمدللہ، پھر دوسرا کھایا، تیسرا کھایا، اب 10 15 20 نوالے کے بعد اب کہتا ہے کہ نہیں اب ہو گیا. یعنی کہ دنیا میں کھانے کے ساتھ اور لذت کے استعمال کے ساتھ لذت کم ہوتی، جنت میں الٹا ہوگا، وہ جیسے جیسے کھاتا جائے گا لذت بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی. یعنی ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ جو مزہ تھا، اب دنیا میں کسی بھی باغ میں کوئی بھی جگہ پہ چلے جائیں ہم، بہت اچھا فیل ہوتا ہے، لیکن آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ یا 2-4 دن کے بعد دل بھر جاتا ہے، بور. آدمی کہتا ہے اب دوسری جگہ پہ جاؤ، اب نہیں جانا ہے، ہوتا ہے نا. آدمی بار بار جاتا ہے، 2-4 مرتبہ جانے کے بعد کہتا ہے اب کچھ نیا کرتے ہیں. جنت میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر بور آدمی نہیں ہوگا، وہ لذتیں بڑھتی جائیں گی. اور ایک لقمہ کھائے گا جنتی تو ایک لقمے میں الگ الگ 70 سواد ملیں گے اس کو، ایک ہی لقمے میں، اور سب کا وہ احساس کرے گا. اور ایسا نہیں کہ ایک ٹیسٹ آیا تو دوسرا اس بند ہو جائے گا یا وہ. اسی لیے کہا کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ وہ وہاں جائیں گے تبھی دیکھیں گے، تبھی سب کو سمجھ میں آئے گا. ابھی صرف سمجھانے کے لیے سب بیان کیا جائے، یہ سب حدیث میں آیا ہے، یہ میں اپنے حساب سے نہیں بتا رہا ہوں. تو یہ ہے جنتیوں کا حال. اور دوزخیوں کو بھوک لگے گی، یہاں پہ بھوک نہیں لگے گی تو بھی دیا جائے گا لذت کے لیے، آرام کے لیے. اور دوزخیوں کو بھوک لگے گی، اور بھوک لگے گی تو کھانے میں دیا جائے گا کانٹے دار تھوہر، کڑوے کانٹے دار تھوہر جو ہوتے ہیں وہ دیے جائیں گے. اور ان کی کڑواہٹ اور زہر کا اثر یہ ہوگا کہ یہ گلے میں جال کر پھنس جائیں گے. بھوک لگی ہے کیا کریں، اب اس کو اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، اور ان کے لیے پانی دیا جائے گا جیسے جلا ہوا تیل کی جو تلچھٹ ہوتی ہے. تیل جب کڑھائی میں ہوتا ہے پھر اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، پھر بالکل آخر میں کیسا وہ جو بچ جاتا ہے تیل جلا ہوا، اس کو تلچھٹ بولتے ہیں. ایسا کھولتا ہوا اکڑتا ہوا پانی دیا جائے گا. اور اس جہنم کے اکڑتے ہوئے پانی کا حال یہ ہوگا کہ جب دوزخی پینے کے لیے قریب کرے گا تو اس کی بھاپ اور گرمی کی وجہ سے جہنمیوں کے یہ جو گال ہیں وہ جھڑ کر پانی میں گر جائیں گے. ابھی پیا نہیں ہے، صرف قریب آیا، اتنی گرمی ہوگی، یہ بالکل قریب آ جائیں، یہ گر کر اس میں گر جائیں گے. پھر بھی ایسے پیئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں. اور جیسے ہی پیے گا، یہ پانی اتارنے کے لیے پیا، پانی اندر میں جائے گا تو اس کے آنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور قدموں کی طرف وہ آنت بہہ جائیں گی، شوربے کی طرح بہہ جائیں گی. یہ حال ہوگا، یہ دوزخیوں کا حال ہوگا. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو مسلمان سیدھے جنت میں نہیں گئے اور بخشش یا کچھ اس کا راستہ نہیں نکلا تو پہلے یہیں پہ جائیں گے، سمجھے. تو یہ چیز ہے، تو ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. اسی لیے ہم بتاتے ہیں آپ کو. کچھ لوگ برا مان جاتے ہیں کہ ہمیں آؤ بدھ نو بولا ہے، آؤ نو کے بھائی، پر ہم اسی لیے بتاتے ہیں میرے بھائیوں، اس میں سے اگر کوئی جنت میں چلا جاتا ہے ہماری باتیں سن کر، تقریریں سن کر، حدیثیں سن کر، تو مجھے بتاؤ فائدہ کس کا ہوا؟ آپ میں سے کوئی اگر دوزخ سے بچ گیا، ابھی تک جیسا بھی ہو، مسئلہ وہ نہیں ہوتا کہ ابھی تک کیسا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ابھی تک کیسا ہے، اس سے بات نہیں ہوتی. بات تب ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے تک وہ کیا کر جاتا ہے، کیا کچھ اچھا کام کیا اس نے، کچھ نیکیاں کی. اب مجھے بتاؤ کہ ابھی تک کیسا ہی گناہ گار ہو، کیسا ہی خراب آدمی ہو. بلکہ بزرگان دین کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ پہلے گناہ گار تھے. فضیل بن عیاض کے بارے میں آتے، بہت بڑے ڈاکو گیری کرتے تھے، لوگ ان کے نام سے ڈرتے تھے، وہاں علاقے میں سے نکلنے سے ڈرتے تھے، جنگل کے راستے سے. جب توبہ کی تو خواجہ فضیل بن عیاض ہو گئے، بہت بڑے صوفی اور اللہ کے ولی ہیں. بشر حافی شراب پیا کرتے تھے، زبردست شراب بھی. لیکن جب اللہ نے، پھر وہ سب واقعات ہیں، کبھی میں وہ سب اس کے لیے الگ سے وہ سلسلہ چلانا پڑے گا. تو وہ اتنے بڑے ہوئے کہ بشر حافی کے نام سے مشہور ہوئے. حافی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کبھی پاؤں میں جوتے نہیں پہنتے تھے، چپل نہیں پہنتے تھے، اور وہ شان ہے ان کی. حبیب اجمی کا یہ حال تھا کہ وہ بیاج کھاتے تھے، سود کھاتے تھے. لیکن جب توبہ کی تو ایسے مقبول ہوئے کہ خواجہ حبیب اجمی سے نام سے مشہور ہو گئے. ویسے ولیوں کے نام بتا رہا ہوں، عام آدمی کے نہیں. ہم کم سے کم ولی نہیں بن سکتے تو توبہ کر کے اچھے مسلمان تو بن سکتے ہیں نا.
اتنا تو بن سکتے ہیں نا. ولایت تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جس کو عطا کرے اس کو عطا کرے. ہم اور اس کا تو وہ کر ہی نہیں، تصور نہیں کر سکتے کہ ہمیں ملے، لیکن کم سے کم کتنے گنہگار ہوں. اب ہماری باتیں سن کر، کڑوی باتیں ہیں، دوائیں کڑوی ہوتی ہیں، انجیکشن لگتا ہے تو چبھتا ضرور ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے سخت میں سخت دکھاوا ہو اور انجیکشن اگر اچھے والا لگا دے ڈاکٹر تو جب سوئی تو چبھتی ہے، اور کمزور لوگ چلانے بھی لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ جسم میں جاتا ہے تو مریض کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو میری باتوں کا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ کبھی کئی مرتبہ ایسی کچھ جملے یا کوئی ایسی باتیں، اصل بات یہی ہوتی ہے اصلاح. اور سچ بتاتا ہوں میں آپ کو، اگر اتنے سارے لوگ ایسے ہو جائیں کہ بیان سے پہلے آ جائیں یا فجر میں آ جائیں تو میری باتیں بالکل بدل جائیں گی. پھر میں ایسی کڑوی باتیں، ڈرانے والی باتیں نہیں کروں گا. پھر مجھے کیا باتیں کرنی، پھر اس کا الگ ہوتا ہے. کیونکہ کامیاب ہونے والوں کو پھر انعام کی باتیں کی جاتی ہے. جو ٹھوٹ ودیارتھی ہوتے ہیں اس کو ناپاس کی دھمکی دی جاتی ہے کہ ناپاس تو اسے چڑھا وہ پاس کریس، والی نے بولا ویس، نام کاٹی نہ کھیس. یہ کبھی ہوشیار کو کوئی اسکول والا دھمکی دیتا ہے؟ جو پہلا نمبر پاس ہوتا ہو وہ تو اگر کہے کہ صاحب میں نے ایل سی آپ بیجی اسکول میں جاؤں ہے تو وہ پورا پرنسپل اور مینجمنٹ آتا ہے کہ بھائی ہمارے اسکول میں سو واندو ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ تو اس کی اسکول کی شان ہے. تو ان کو تو پھر انعام اور اکرام اور فیسلٹی کی بات کی جاتی ہے. سچ مانو اگر مسلمان جو اس طرف آ جائیں تو پھر ہماری باتوں میں پھر کچھ اور چینجز آ جائے گا. پھر ہم وہ باتیں کریں گے کہ نیکوکاروں کے لیے کیا کیا رکھا گیا ہے اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی پھر کیا شان ہے. پھر اولیاء کرام کے تذکرے ہوں گے انشاءاللہ سب ہوگا. تو آپ نے سمجھا، یہ ہم ایک دو جمعہ میں انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا آخرت والا مکمل ہو جائے گا، اور پھر ہم انشاءاللہ آپ مجھے بتائیں، میسج کریں یا روبرو میں یا فون کے ذریعے، کہ اب آپ کو کون سا سلسلہ چلانا ہے. کوئی خاص سلسلہ یعنی جس میں کئی سارے بیان مسلسل ایک کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جائے اگر سننا ہے تو. اور آپ ایسا میسج بھی کر سکتے ہو کہ یہ بیان کا سلسلہ ہی ختم کر دینا چاہیے، اور یہ واعظ بات سننے میں ہمیں مزہ نہیں آتا ہے، بہت سن لیا، اب 1:45 کو جماعت کھڑی کر دی جائے. تو ایسا بھی آپ سجیشن دے سکتے ہو، راستے کھلے. میں نام کسی کا نہیں لوں گا کہ اس نے کہا یا اس نے کہا، بس میں سمجھ جاؤں گا کہ زیادہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو ہم ایسا کچھ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی سمجھ عطا فرمائے اور دنیا میں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرت